وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف ہوا، وہ نوٹ کر۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہے وہ بھی ایک سانس میں پڑھ جائیں گے، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تو 1 منٹ جو ہے خاموش ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا حافظ۔ بہرحال ان چیزوں میں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں،
کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے؟ اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ ہے کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات کے جو فرض نماز ہے اصل اہمیت ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی حلقوں میں اور خاص طور پر جو ذرا متصوفانہ انداز کے رنگ کے وہ فرض کو تو بس ایسے ہی ادا کرے جیسے بس اس کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ فرض کو ترک کر دیتے ہیں، نوافل پر سارا زور، صرف رات کی نماز پر زور دیا جا رہا، فرض نمازوں یہ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بالفعل دیکھے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں در حقیقت اس پھر راہ نبوت سے انسان کو ہٹا دینے والی۔ فرض کتنا فرض، نفل کتنا، نوافل کے بارے میں جو ہے شریعت سے ثابت ہے، وہ تہجد بھی نافلۃ لک، حضور کے لیے تو وہ لازم تھی، باقی کے لیے لازم، جو قیام اللیل شروع میں تھا وہ لازم۔ ہاں رمضان مبارک میں اس کی تشریق ہے، وہ خاص ایک اس میں دن میں کھانا پینا جو ہے وہ حرام کیا گیا، تو رات کو 2/3 رات یا 1/3 کم سے کم 1/3 رات جاگو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں جو توازن ہے یہ جو ہے بہت ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، حضور آپ نے دیکھا، غور فرمائیے کہ اگر میں جو فرض نمازیں ہیں وہ ادا کروں، اب مثلا ایک حدیث مجھے اور یاد آئی، فرض نماز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے حضور نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے لیے پوری رات کا قیام فرض کیے۔ تو اذا صلیت المکتوبات صلوات المکتوبات وصمت رمضان، اور میں روزہ بھی رمضان کے روزے رکھ لوں، باقی روزہ رکھنا آپ کی مرضی پر ہے، رکھیں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو لازم نجات کے لیے لازم جو بیس لائن ہے وہ جو عبادات فرض، اس کے بعد جتنا آدمی اضافہ کر سکے، حالات کو بھی دیکھے۔ بعض حالات ایسے ہوں گے کہ اس میں اصل اہمیت جہاد کی ہو جائے گی، قتال کی۔ اب ایسا حال بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی نظام قائم ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، نظام خلافت قائم ہے، تو اب قتال کا معاملہ جو وہ حکومت کے ذمہ ہے، حکومت انتظام کرے گی۔ اگر کہیں 10,000 آدمی چاہیے، 10,000 آدمی نکل آئے چل جانے کے لیے، تو باقی آرام سے گھر میں سوئیں یا نوافل پڑھیں، ساری رات کھڑے رہے، ٹھیک ہے، یہ تقرب بالنوافل کا موقع۔ لیکن اگر اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہے، پامال ہے، اسے پاؤں تلے رودا جا رہا ہے، شریعت کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، عوامر کا استہزاء ہو رہا ہے، اور جو منکرات ہیں ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس وقت آدمی نوافل میں لگا رہے، وہاں تو فرض ہو جائے گا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد، اس کی جو بھی تقاضے ہیں اس وقت سارے تقاضے اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، اس اصل شے کو، اس فرض کو ترک کر کے نوافل میں لگیں گے، یہ نوافل کو اوپر دے مارے گے۔ اس کو بہت زیادہ نمایاں کرنے کے لیے میں مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے، جب دامن احد میں معرکہ جاری تھا اور صحابہ کی جان پر بنی ہوئی، خود حضور کی جان پر بنی ہوئی، آپ کو معلوم ہے آپ زخمی ہوئے ہیں اور اتنا خون آپ کا بہہ گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر کوئی شخص مسجد نبی میں بیٹھا ہوا درود کی تسبیح پڑھ رہا ہو یا کوئی اور نوافل ادا کر رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، اس کے بارے میں کیا حکم؟ پکا منافق، حالانکہ کام تو وہ اچھے کر رہا ہے۔ درود کی کتنی فضیلت آئی ہے، اور نوافل ہے یا قرآن کا پڑھنے کا ایک ایک حرف کا 10 نیک ثواب ہے۔ حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس میں بھی اللہ کے حق کے بعد والدین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن۔ سورہ انعام کا 19واں رکوع، توحید خداوندی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن۔ اسی طرح یہاں اور ایک مقام تو اور ہے جو ہم اپنے منتخب نصاب میں پڑھ چکے ہیں، جہاں اس طرح بریکٹ کیا ہے اللہ نے، انشکر لی ولے والدین، کرو شکر میرا اور اپنے والدین۔ اس میں نوٹ کر لیجئے، چونکہ ادائے حقوق کا فلسفہ ہے، جیسا کہ میں تمہیدی جو گفتگو ہے اس میں عرض کر چکا ہوں، معاشرت کے اندر اصل شے دیکھنی ہے کہ کس کا کیا حق، وہ حق ادا کی۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑا حق تو انسان پر اللہ کا، خالق وہ، مالک وہ، رازق وہ، اور حقیقتاً رب بھی وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، البتہ پالنے میں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے والدین، انسان وجود میں آتا ہے والدین کے ذریعے،
یہ جو بھی نعمت وجود عطا ہوئی ہے اس میں بھی ذریعہ اور واسطہ والدین بن. پھر جو ربوبیت ہے، پالنا پوسنا ہے، اس میں بھی اللہ کی ربوبیت کا سب سے بڑا ذریعہ، خاص طور پر اس وقت جب کہ انسان اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب جب کہ میں بالکل چھوٹا سا تھا، مجھے تو اپنی ضرورتوں کا احساس بھی نہیں تھا، میں اپنی کسی ضرورت کا شعور بھی نہیں رکھتا، انہوں نے میری کیئر کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، میری ضروریات فراہم، یہ میری تکلیف پر خود جاگتے رہے ہیں اور تڑپتے رہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے اور مجھے کھلایا ہے. یہ سارا کام جو انہوں نے میرے ساتھ کیا، پروردگار ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، تجھ ہی سے درخواست کر رہا ہوں رب ارحمہما کما ربیانی. تو معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت اسلامی تمدن اور اسلامی معاشرت کا اصل الاصول ہے کہ حقوق میں اللہ کے حق کے فوراً بعد بلکہ متصلاً بعد بریکٹڈ اللہ کے حق کے ساتھ والدین. یہاں بھی ذرا ایک فرق جو ہے وہ نوٹ کر لیں، جہاں بات آئے گی اطاعت کی، اطاعت اللہ کے بعد رسول کی، والدین کی نہیں. والدین کی اطاعت تو مشروط ہوگی، لیکن اللہ کی اطاعت کے ساتھ بریکٹڈ اطاعت اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. سورہ تغابن میں بھی ہم پڑھ چکے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت میں اللہ کے بعد فوراً اللہ کا رسول، محبت میں اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی. تو گویا کہ اطاعت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت میں بھی اللہ کے فوراً بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ادائے حقوق شکر اس میں اللہ کے فوراً بعد والد. معلوم ہوا کہ ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہے، ہر مضمون میں اپنی ایک ترتیب علیحدہ ہو جائے گی. جہاں بات ارکان اسلام کی ہوگی، ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے فوراً بعد نماز کا، لیکن جہاں حقیقت ایمان کا تذکرہ ہوگا، ایمان کے فوراً بعد جہاد کا ذکر. ہر شے میں اپنے مضمون کے اعتبار سے ترتیب جو ہے وہ بدل جائے گی. تو یہاں نوٹ کیجئے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ بھی معاشرتی استحکام اور خاص طور پر خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے بہت بنیادی ہدایت. میں عرض کر چکا ہوں جب سورہ تحریم کے تمہیدی مضامین ہم بیان ہو رہے تھے، ان پر غور کر رہے تھے کہ خاندان کے ادارے کا استحکام، ایک تو مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، یہ ایک مثبت حکم ہے، مثبت ہدایت ہے، اس لیے کہ اگر برابر کے دو سربراہ ہو جائیں گے تو وہاں فساد ہوگا، بدنظر. مرد کی قوامیت، اس کی سربراہی، اس کی حاکمیت. نمبر دو، والدین کے ساتھ حسن سلوک. یہ جو تصور آج کی دنیا میں ہو چکا ہے اور جو خاندانی نظام کی چولیں ڈھیلی ہوئی ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ والدین بھی اولاد کو اپنی لائبلٹی سمجھتے ہیں اور پھر اولاد بھی والدین کو اپنی لائبلٹی سمجھتے، ایسیٹ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ کہ ایک طرح کا بوجھ. خاص طور پر والدین بوڑھے ہو گئے، اب ان کی دیکھ بھال ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنی ہے، ان کے لیے ادب نہیں ہے، ان سے محبت نہیں رہی مغربی معاشرے کے اندر. اس کے خاندان کے نظام میں اس طرح اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو چکی. اولڈ ہاؤسز بنا دیجئے، اب وہاں پر ان کو ڈال دیجئے. اب ہمارے معمولات میں خامخواہ خلل پڑتا ہے، ہماری پرائیویسی میں خامخواہ یہ دخیل ہوتے ہیں. یہ جو کیفیت ہو چکی ہے در حقیقت یہ بھی گویا کہ اس معاشرے کے فساد اور اس تمدن کی جڑ کاٹ دے. لہذا قرآن مجید نے، جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے یہ ہال ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی، یہ 3 ڈائمنشنز ہیں، اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی پہلی ڈائمنشن رشتہ ازدواج ہے، ایک مرد اور ایک عورت کے مابین. یہاں سے تو خاندان کی بنیاد ہے. اس کے استحکام کے لیے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوام ہے عورتوں. پھر جب ان کے ہاں اولاد ہوئی، اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، اب والدین اور اولاد کا رشتہ ہے. یہ رشتہ مستحکم ہو. اس رشتے کے ضمن میں ہم وہ مثبت اور منفی دونوں پہلو دیکھ چکے ہیں جو ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکے ہیں. سورہ تغابن میں والدین کو ہدایت کی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک طرف تو خود محتاط رہو، ان کی محبت کی وجہ سے کہیں تم اپنی عاقبت برباد نہ کر بیٹھو. ان کے لیے جو بھی کرنا ہے اچھے سے اچھا کرو، لیکن حلال کے دائرے، اللہ کے حقوق کو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو. دوسری طرف مثبت حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ. یہ تمہارا مثبت فرض ہے، یہ تمہاری مثبت ذمہ داری ہے. تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے کہ ان کو
اچھی ان کی تربیت ہو، ان کو اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف ان کو رغبت دلا تاکہ ان کی عاقبت سنورے اور وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچے۔ اب یہاں جو ہے در حقیقت یہ دوسری ڈائمنشن آ رہی ہے کہ اگر والدین کا ادب، ان کا احترام معاشرے کے اندر یہ قدر موجود ہو تو پھر والدین بھی اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کر دیں گے اولاد کے۔ لیکن اگر عام طور پر یہ نظر آ رہا ہو کہ اولاد تو والدین کی پرواہ نہیں کرتی، تو والدین بھی پھر فکر کریں گے، اپنی کمائی میں سے کچھ بچا کر رکھیں، اپنے مستقبل کے لیے کچھ اہتمام کریں، وہ اپنے آپ کو پورے طور پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور جیسا کہ آج کل آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں، خاص عمر ہوئی ہے لڑکے کو بھی گھر سے نکال دیا، جاؤ کھاؤ پیو کماؤ، یہاں تک کہ لڑکیوں کو نکال دیتے، جاؤ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے۔ اس لیے کہ اب ہمیں جو کچھ کمانا ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنا بڑھاپا انشور کرنا ہے، ہمیں اس کے لیے آسائشوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم تمہیں اب اپنی لائبلٹی نہیں سمجھ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک وہ اقدار موجود ہیں کہ والدین بھی اپنے آپ کو بالکل لیا انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں، اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد بھی بالعموم یہ شکل ابھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ بڑھاپے والدین کا سہارا بنتے ہیں، ان کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اپنی امکانی حد تک قبر بستہ رہے۔ تو یہ بھی در حقیقت باہمی اعتماد، خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت بڑا ذریعہ، وہ بات ہے جو یہاں تفصیل سے آ رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اور اس مقام پر، اس مضمون پر، یہ مقام ذروۂ سنام ہے قرآن میں، جتنی تاکید یہاں آئی ہے اور جتنے اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے یہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ ذروۂ سنام چوٹی ہے قرآن مجید کی اس موضوع۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر پہنچ ہی جائیں تمہارے پاس کبر، بڑی عمر کو، بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ یہ اف کیا شے ہے؟ اف عربی زبان میں کہتے ہیں قابل نفرت ہے، جس سے گھن آتی، جیسے کہیں کوئی غلاظت ہے یا کہیں پر کوئی یہ ناخن تراشے گئے ہیں وہ کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان سے جن سے انسان کو کچھ گھن سی آتی، یہ ہے لفظ۔ اس کا مادہ جو ہے حمزہ اور فا، اس کا مادہ یہ ہے۔ تو اف کہنا جو ہے در حقیقت کچھ نفرت کا، استحقار کا انداز۔ فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک مت کہو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے، ایک تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اف لکم وما تعبدون، بڑی نفرت اور حقارت کے ساتھ اپنی قوم سے خطاب کر کے کہا تھا تمہارے لیے اور تمہارے معبودوں کے لیے تف ہے، تم پر بھی اور تمہارے معبودوں پر، یعنی یہ کہ میں ان سب سے بری ہوں اور میرا ان سے کوئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من، اور یہی لفظ ایک مرتبہ آیا ہے سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں کہ جو ناخلف اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے جس طریقے سے مخاطب ہوتی ہے، اف لکما اتعداننی، کیا آپ ڈھکوسنے کی باتیں کر، کیا مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب مر جاؤں گا اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤں گا پھر مجھے اٹھا لیا جائے گا؟ تو وہاں بھی لفظ اف آیا۔ تو یہاں نوٹ کیجئے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ، کسی معاملے میں کہیں انہیں یہ احساس، اس کا اصل مفہوم سمجھیے، ان کے احساسات مجروح نہ ہو، یہ ہمیں کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہیں یا یہ کہ ہم سے کسی درجے میں کوئی نفرت کر رہے ہیں، ہمیں اب کوئی بنظر استحقار دے گے اولاد کی طرف سے، یہ طرز عمل والدین کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہایت ان کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہوگا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو مت۔ یہ آگے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو والدین پہنچ گئے ہیں، تو جیسے خود قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا، ارذل العمر، ایک بڑی عمر ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ جس کو ارذل عمر کہا گیا ہے، اور اس میں کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، انسان کے حافظے، ذہن میں، سوچ میں وہ ترقی معکوس شروع ہو جاتی، بلکہ یہ کہ بچپن کی سی کچھ باتیں جو ہیں وہ عود کر آتی ہیں، لوٹ کر آ جاتی ہیں، وہی عادتیں، وہی خواہشات۔ اس ظاہر بات ہے کہ اس وقت والدین کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی کسی فرمائش کو رد بھی کر دینا پڑے گا، لیکن لا تنہر، جھڑکو مت، بات جو ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرو ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ۔ کسی فرمائش کو اگر رد بھی کر دیں تو جھڑکنے کے انداز میں، ڈانٹنے اور ڈپٹنے کے انداز، وَلَا تَنْهَرْهُمْ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بات کیا کرو، گفتگو کرو، ان کے سے مخاطب تو بڑے ادب کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ،
ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. دیکھیے یہاں کتنے مختلف اسلوبوں سے بات لائی جا رہی ہے. ایک ہی بات ہے لیکن تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ اس کو لایا جا رہا ہے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھا کرو ان کے سامنے. جناح الذل من الرحمہ. اب ذل بھی کہتے ہیں کسی کے سامنے پست ہو جانا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا. پھر رحمت اور شفقت، یہ جو کیفیت، اس کے بارے میں آپ کو اس معاشرے میں بہت سے شیڈز ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صریحاً انکار کریں گے خدا ہے ہی نہیں، روح کی کوئی حقیقت نہیں، حیات. ایسے لوگ بھی مل جائیں گے، ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ نہیں ہے تو کوئی عقیدے کی حد تک مانتے. لیکن جب تجزیہ کریں گے تو ان کی ساری جد و جہد انہی تین چیز، دنیا کے لیے، مادے اور اس کائنات. تو گویا کہ ریزلٹنٹ جو معاملہ سامنے آیا، نتیجہ جو ہوا وہ یہ کہ اس میں کوئی فرق نہیں. چاہے کسی درجے میں عقیدے کی کوئی پوٹلی باندھ کے رکھی ہوئی ہو کہ خدا بھی ہے، اس کے اسماء و صفات بھی ہے، اور آخرت بھی ہے، اور وحی بھی ہے، اور روح بھی ہے، یہ سب چیزیں. لیکن اگر ہمارا ویلیو سٹرکچر وہی ہے، ہمارا جو اقدار کا نظام ہے، کون سی چیز قابل قدر ہے، کس کے لیے محنت، کس کے لیے بھاگ دوڑ کر، کس کے لیے دن رات محنت کر، اگر تجزیے میں نظر آئے کہ وہ انہی تین چیز، تو گویا کہ یہ مختلف شیڈز تو آپ کو ملیں گے اس داہنے ہاتھ کے کالم. لیکن یہ نقطہ نظر جو ہے بہت وسعت اور بہت ہی یوں سمجھیے کہ گہرائی میں لوگوں کے ذہنوں اور ان کی سوچ میں سرایت کر. تیسری بات سامنے یہ آئی تھی کہ اگرچہ ان تین کے مقابلے میں یہ تین چیزیں بڑی غیر اہم ہیں، لیکن فی نفسی یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں. جیسے کائنات کی وسعت کے اعتبار سے ہمارا سورج ایک ذرے کے معنی، لیکن اپنی جگہ پر ایک ذرہ جو ہے وہ سورج نظر آتا. آپ کو معلوم ہے پورا سولر سسٹم جو ہے ایک ایٹم میں موجود. جیسے ہمارا سورج ہے، جیسے یہ سیارے ہیں اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں، ویسے ہی وہاں الیکٹرانز ہیں جو چکر لگا. پورا سولر سسٹم جو ہے ہر ایٹم کے لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چاہیے. ان چیزوں پر جب توجہ مرکوز ہو گئی، مطالعہ اور غور و فکر اور اسٹڈی اور ریسرچ کا سارا جو میدان یہی بن گیا، تو پھر اس نے بہت سی چیزیں سامنے، جو قوانین قدرت ہیں ان کی دریافت کو ایکسپلائٹ کیا، فورسز آف نیچر ہیں ان کو پہچانا گیا، استعمال کیا. پھر ان کی بنیاد پر جو ہے نئی نئی ایجادات اور اختراعات وجود میں آئیں. اور جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی یہ جو سمجھیے کہ کامیابیاں آگے بڑھی، یہ نقطہ نظر گویا کہ اور مؤکد ہو گیا کہ واقعتاً چیزیں یہی ہے قابل غور اور قابل. باقی ذات و صفات اور اللہ سے لو لگانا اور آخرت کی کرنا، اس سے کیا فرق واقع. یہ نقطہ نظر اور گہرا ہے. تیسری عالم اسلام پر مغرب کی سیاست. یورپ میں جب یہ بیداری پیدا ہوئی اور سائنٹیفک اور فلسافیکل تھاٹ ڈیولپ ہوئے، اور پھر یہ کہ سائنس کا ارتقاء ہوا اور انوینشنز کا دور شروع ہوا، تو ایک پاور پوٹینشل ڈیولپ. اس پاور پوٹینشل کے نتیجے میں یورپ تسخیر کرنے کے لیے نکلا پورے اس گلوب. ویسٹ کی طرف بھی آپ کو معلوم ہے کولمبس گیا، اور امریکہ میں جو بھی وہاں کے اصل باشندے تھے ان کو ختم کر کے، اور وہاں پر یورپین اقوام میں، اور وہ تو اس طرح ختم کر دیے کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا. پوری مغربی تہذیب، یورپی تہذیب ہی نے جا کر. مشرق میں معاملہ یہ تھا کہ لینڈ روٹ سے مشرق پر حملہ آور ہونا ممکن نہیں، لیکن درمیان میں آٹومان امپائر کھڑی ہوئی جو سینٹینل تھی، محافظ سنتری تھی، اور وہ نہ تو بڑھنے دے سکتی تھی ایشیا کی طرف نہ افریقہ. لہذا وہ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے جو راستہ تلاش کر لیا راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، اس کے نتیجے میں یہ سیلاب آیا اور اس نے ایسٹ کو فتح کر یہ یورش ہوئی. اس کے نتیجے میں یہ نقطہ نظر، پہلے انہوں نے ہمیں فتح کیا، کانکر کیا عسکری اعتبار سے، سیاسی، پھر انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو، اپنے ذہن کو، اپنے فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنی تہذیب کو ہمارے اوپر نافذ. وہ نظام تعلیم بنایا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں چاہے ان کی چمڑی کی رنگت جو ہے وہ تو بہرحال نہیں بدلے گی، لیکن اپنی سوچ میں، اپنے نظریات میں، اپنے فکر میں انہیں خالص یورپین بن. اب ظاہر بات ہے ہر عمل کا ایک رد عمل. اس معاملے میں جو رد عمل پیدا ہوا خاص طور پر سائنس کے معاملے اور اس جدید تہذیب کے معاملے، تو اس میں دو نقطہ ہائے نظر جو ہے وہ ہمارے ساتھ. ایک یہ مدافعت کی اولین کوششیں اور ان کا باحث، کہ پہلا معاملہ تو چونکہ یہ تھا کہ عسکری طور پر یورپ نے ہمیں فتح کر لیا تھا، تو اس کے جواب میں عسکری تحریکیں اٹھی. مہدی سوڈانی اور سنوسی، امیر عبد القادر جزائری، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہندوستان میں، امام شامل. لیکن یہ کہ یہ سب کے سب ناکام. پھر تو یہ ہے کہ اس کے بعد جمال الدین افغانی کی شخصیت اور تحریک خلافت ہندوستان کی، یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ریئیکشن تھا، لیکن وہ بھی ناکام، کوئی کامیابی. البتہ جب یہ تمکن حاصل ہو گیا اس تہذیب کو، اس تمدن کو، اس غلبے کو، اس اطلاع کو، تو اب جو دو ہمارے درمیان رائے پیدا ہوئی
ایک یہ کہ ہم اس وقت اس مغرب کی جو بھی یورش ہے، چاہے وہ سیاسی ہے، چاہے عسکری ہے، چاہے تہذیبی ہے، چاہے فکری ہے، ذہنی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں، لہذا اس کے راستے سے ہٹ کر دونوں خطروں میں بیٹھ جاؤ اور قال اللہ و قال الرسول کے حصار میں اپنے آپ کو، یہ خالص دفاعی معاملہ کہ اپنے ایمان اور اسلام کی کسی دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، اب یہ ایک فیکٹ ہے، مغربی سائنس، یہ علوم، یہ فنون، ہمارے آنکھیں بند کرنے سے یہ بلی غائب تو نہیں ہو جائے گی، لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ سائنس کی فکر بھی مغربی پڑھے، اس میں جو غلط ہے اسے چھوڑتے ہیں، جو صحیح ہے۔ یہ دو نقطہ نظر تھے کہ ہندوستان میں، ہند میں، یہ پاک و ہند، اس میں ایک نقطہ نظر کا سب سے بڑا نمائندہ دارالعلوم دیوبند بن، اور دوسرے نقطہ نظر کا سب سے بڑا نمائندہ مسلم یونیورسٹی۔ اس میں میں نے جو یہ جملہ لکھا ہے کہ کامیابی بھی اگر کچھ ہوئی تو اسی پہلے حصے، اس میں میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا کہ یہاں پر دو الفاظ آنے چاہیے کہ دینی اعتبار سے اگر کامیابی ہوئی تو، ورنہ قومی سطح پر کامیابی جو فائدہ ہوا ہے وہ در حقیقت دوسرے نقطہ نظر، اگر یہ یونیورسٹی کی تعلیم، کالجوں کی مختلف پروفیشنز، میڈیکل، انجینئرنگ وغیرہ کی تعلیم حاصل نہ کرتے تو ظاہر بات ہے کہ ہندوستان میں تو وہ شودر بن کر، نیچ ذات بن کے رہے، کیونکہ کوئی حیثیت ہی نہ ہو، پھر کسی پاکستان کے وجود میں آنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ ساری تحریک تو اسی طرح چل گئی قومی سطح پر۔ اب میں یوں کہوں گا اس کو کہ قومی سطح پر تو جو سر سید اسکول آف تھاٹ تھا وہ مفید ثابت، لیکن یہ کہ دینی سطح پر اگر ایمان اور اللہ پر یقین کسی درجے میں محفوظ رہا ہے اور ہماری جو شعائر دینی ہیں ان کا سٹرکچر کسی درجے میں انٹیکٹ رہا ہے تو وہ سارا اس کا جو ہے کریڈٹ جاتا ہے دارالعلوم دیوبند یا اس کے طرز کے مدارس، اور جو اس کی بیٹیاں ہیں جو کہ وہ تمام دارالعلوم کہ جو در حقیقت دیوبندی کی، یہ ہے تیسری ہے، یہ چوتھی۔ اس کے بعد علوم عمرانی کا ارتقا کہ جیسے کائنات اور مادے پر غور و فکر کے نتیجے میں سائنس پیدا ہوئی، ٹیکنالوجی پیدا ہوئی، انوینشنز ہوئی، اسی طریقے سے جب حیات دنیاوی پر اب غور و فکر جو ہے مرکوز ہوا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا نظام ہے جو دنیا میں چاہیے، بڑے بڑے لینڈ لارڈز، بیرن اور 20,000 منصبدار، جاگیردار، فیوڈل لارڈز، اور ان کے نیچے کسان بیچارے اور جو صنعت و حرفت والے ہیں، کوئی بیچارہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا، وہ اگر وہ کھدر بن رہا ہے اپنے کرگھے پر تو اسے بھاری ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، ٹیکس کا جو ہے کہاں جاتا ہے، وہ جاگیردار لے کر جاتا ہے۔ کسان نے جو ہے محنت کی ہے، خود سیدھا ایک کیا ہے، اس نے فصل اگائی ہے، اس کا لائنس شیئر آ کر جاگیردار لے جائے گا، وہ جاگیردار جو ہے پھر بادشاہ کے لیے فوج بھی مینٹین کرے گا، کچھ بادشاہ کو بھی خراج بھیجے گا، کچھ اپنے بھی عیش جمائے گا۔ یہ نظام تو غلط ہے، انسانوں کے اندر مساوات ہونی، عدل ہے، یہ انصاف ہونی، تو فریڈم اور ایکویلٹی، مساوات اور آزادی، دو کے حوالے سے پھر انسانی سوچ نے ارتقا کر دیا، جس کے نتیجے میں نئے نئے نظریات موجود، اس کے نتیجے میں نئے نئے نظام موجود، جس کے نتیجے میں پھر ان نظاموں کے لیے تحریکیں شروع۔ تو نظریہ، نظام اور تحریک، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ایک سلسلے کے تین۔ مارکسزم ایک نظریہ جو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کے فلسفے پر قائم ہے، یہ در حقیقت ایک فلسفہ ہے کہ اس کائنات کی حقیقت صرف مادی، ماورائے مادہ کوئی شے نہیں، البتہ مادے کے اندر ہی ایک ٹکراؤ ہوتا رہا، ایک دور میں ایک خاص خیال سامنے آتا ہے، ایک نقطہ نظر سامنے آتا ہے مادی سوچ کے حوالے، لیکن اس میں جو کمی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ دو صورتیں ہیں قرآن مجید میں، سورہ نور اور سورہ احزاب، جس میں مسلمانوں کی آئلی زندگی میں جو نقشہ مطلوب ہے، جو صورت کے ہونی چاہیے، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نکاح اور طلاق اور بیاہ اور عدت، اس کے احکام کے ضمن میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء، سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر اور سورہ نساء میں تکمیلی احکام آ گئے ہیں۔ وہ ہے رشتہ ازدواج کا معاملہ، اس کا باندھنا، اس کا توڑنا، اس کے قواعد، اس کے ضوابط، یہ چیزیں تو وہاں آ گئی۔ یا کچھ اس کا بیان جو ہے سورہ طلاق میں بھی ہے، 29ویں پارے میں، 28ویں پارے کے آخر۔ باقی گھریلو زندگی میں جو نقشہ مطلوب ہے وہ دوسرے مقامات پر بھی ہے، سورہ مجادلہ میں بھی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے اور سورہ نساء میں بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ واقعتاً جو موضوع اس وقت زیر بحث ہے، یعنی مسلمان عورت کو کیا احکام ہے ستر اور حجاب کے ضمن میں، اس کے اعتبار سے جو اصل مباحث ہیں قرآن مجید کے، وہ سورہ احزاب اور سورہ نور میں۔ اس میں جو ترتیب نزولی ہے وہ یہ ہے کہ سن 5 میں ہوا ہے غزوہ احزاب، اور اس کے فوراً بعد یہ سورہ احزاب نازل ہوئی، اور اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں تفصیل سے غزوہ احزاب پر گفتگو بھی ہوئی۔ پھر سن 6 میں ہوا ہے غزوہ بنی مصطلق، اور اس کے موقع پر وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی۔
اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ سورہ نور میں ہے۔ معلوم ہوا کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے، سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ ترتیب مصحف میں سورہ احزاب بعد میں ہے، سورہ نور پہلے ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں کہ یہ احکام کس تدریج سے نازل ہوئے ہیں تو اس کے لیے مطالعے میں ترتیب جو ہے یہ ہوگی کہ پہلے سورہ احزاب کے جو متعلقہ مقامات ہیں ان کو سمجھا جائے، پھر سورہ نور میں جو آیات آئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے۔ اس طریقے سے جو تدریج ہے اس کی ان احکام کی تنزیل میں وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور اس میں بھی بہت سی حکمت مثمر۔ میں نے ابھی چند آیات پڑھی ہیں سورہ احزاب، اس میں سطر وغیرہ کے احکام یا پردے کے احکام نہیں ہیں، کہ اس میں در حقیقت ایک مسلمان عورت کے لیے ایک آئیڈیل کیا ہے، اسے کیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا نقشہ ان آیات میں آیا۔ کیونکہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی نازل ہوئی ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو میں امید کرتا ہوں کہ یاد ہوگی، اور چونکہ وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر وہی آیت ہے جو تقاریر میں مواعظ میں وہ اکثر بیان ہوتی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک بہترین نمونہ ہے، تمہیں جس کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں اگر ہم لفظ نقالی بھی استعمال کریں تو برا نہ ہوگا، حضور کی نقالی کرو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اپنی سیرت و شخصیت میں ان اوصاف کو حد الامکان جذب کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں نظر آتے ہیں بتمام و کمال سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اپنی اپنی ہمت اور اپنی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن کوشش کرو کہ قریب سے قریب تر پہنچ جاؤ۔ یہ تمہاری اپنی کوشش یہی ہو کہ ہر معاملے میں حضور سے نزدیک تر ہو جاؤ، جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤس، پہنچاؤ اپنے آپ کو مصطفیٰ سے قریب پر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دین تو نام ہی ان کا ہے، وہ ہے دین، اصل میں دین مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو دین تو وہی ہے۔ ان سے قریب تر جتنے ہوگے اتنا ہی گویا کہ تم دین سے قریب تر ہو، اور اگر وہی نہ پہنچے، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس، تو پھر یہ بولا بھی ہے۔ اسی کو اقبال نے اردو میں بھی کہا ہے بڑے پیارے انداز میں، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے ہیں۔ ہمارا آئیڈیل تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے محبوب بھی وہی ہو، کہ جو جتنا قریب تر ہو حضور سے اتنا ہی ہمارے دلوں سے بھی قریب تر ہو، محبت اس کی اتنی ہی ہو جتنا کہ کوئی شخص حضور سے نزدیک تر ہے۔ لیکن ایک بات بہت قابل غور ہے، آپ سوچئے کہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہایت جامع ہے، نہایت جامع، بلکہ اس موضوع پر میں گفتگو کروں تو بہت طویل ہو جائے گی، کہ سیرت النبی کا سب سے بڑا میرے نزدیک اعجاز یہی ہے کہ انسان کی جتنی حیثیتیں ہو سکتی ہیں وہ سب ہمیں وہاں نظر آتی ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کا خطیب ہوتا ہے تو وہ تو خطیب ہے، 5 وقتہ نماز تو وہ نہیں پڑھا سکتا، وہ گویا کہ ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے، خطابت ایک علیحدہ ڈیوٹی ہے، اس کے کچھ اور تقاضے، اس کے کچھ اور تقاضے۔ کوئی مدرس ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ مدرس ہو، آخر وہ ذمہ داری کیسے لے لے گا کہ وہ 5 وقت نماز۔ اسی طریقے سے مربی جو لوگ ہیں، مزکی جو ہمارے ہاں مرشد حضرات ہیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ نماز بھی پڑھائے خود، استثناء ہوں گی بہت، لیکن وہ اس کو سمجھتے کہ وہ کچھ اور کام، ہمارا کام کچھ اور ہے۔ پھر یہ کہ یہ تو میں نے ابھی مذہبی صرف جو حیثیتیں وہ گنوائی ہیں، اس میں سوچئے حضور 5 وقتہ امام بھی مسجد نبوی کے، خطیب بھی مسجد نبوی کے، معلم بھی مسجد نبوی کے، اصحاب صفا کو کون پڑھا رہا تھا، کون درس دے رہا تھا، ساری دینی حیثیتیں یکجا ایک شخص میں، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس پر مزید یہ کہ وہی قاضی اور قضات بھی ہیں، وہی سپہ سالار بھی ہیں، وہی صدر مملکت بھی ہے، جتنی دوسری حیثیتیں وہ بھی ان میں مشتمل۔ پھر یہ کہ گھریلو زندگی بھی نہایت بھرپور بسر کر رہے ہیں، یہیں سے ہمیں کوئی اس طرح کی خبر نہیں ملتی کہ کسی جگہ بھی ہمیں کچھ معذرت خانہ انداز اختیار کرنا پڑے کہ حضور فلاں معاملے میں اپنی ذمہ داریاں بتمام و کمال پوری نہ کر سکے، اس لیے کہ آپ کی مصروفیتیں بہت تھیں۔ ذرا ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، کسی گوشے کے بارے میں ہمیں کہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ چونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت متنوع تھیں، بہت گوناگوں تھیں اور بہت ہی آپ پر بوجھ تھا، لہذا فلاں معاملے میں اگر کوئی کمی رہ گئی تو کنڈون کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں کہیں اس ضرورت کا احساس نہیں۔ تو ایک تو اس پہلو سے جامع ترین شخصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہیں ہما ایک پہلو ہے جس میں آپ اسوا نہیں بن سکتے، وہ پہلو ہے خواتین کی زندگی۔ ایک بیوی کے لیے کیا اسوا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو فزیکلی امپاسبل ہم کہیں گے، ناممکن ہے۔ بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو وہ جو کردار پیش کرنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں اگر کوئی کمی کا امکان ہے تو صرف اس ایک پہلو۔ تو خواتین کے لیے بھی تو پھر درکار ہے کوئی اسوا، کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں جو یہ ایک پہلو کمی کا رہ جاتا ہے اس کے لیے بھی تو کوئی آئیڈیل، کوئی نمونہ درکار ہے۔ تو وہ آئیڈیل اور نمونہ ہے جو ازواج مطہرات نے فراہم کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، کہ ان کو پھر آئیڈیل بنایا گیا، ان کو تمام امت کی ماؤں کا درجہ دیا گیا۔ وہ آئیڈیل ہے خواتین کی حیثیت سے۔ حضور کی جو بنات مطہرات ہیں وہ گویا کہ آئیڈیل ہے بیٹیوں کے اعتبار سے۔ تو ازواج یا بیٹیوں کا جو نقطہ نظر ہے اور اس میں جو رخ اختیار کیا جانا چاہیے، اور ماں کے لیے بھی آخر جس طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ماں ہونے کی حیثیت سے ایک آئیڈیل ہمارے مسلمان خاتون کے سامنے آئیں گی، ایسے ہی فاطمہ الزہرا آئیں گی۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ بطول باش و پنہا شو عزیز کہ در آغوش شبیر بگیری، تم فاطمہ کا اسوہ اختیار کرو رضی اللہ تعالی عنہ۔ فاطمہ بنت محمد مراد ہے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی اور فاطمہ میرے پیش نظر نہیں ہے، فاطمہ بنت محمد ہے اسوہ، کہ اگر تم ان کا اسوہ اختیار کرو گی تو تمہاری گود میں حسن اور حسین جیسے پھول جو ہے وہ کھل سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا اسوہ اختیار نہ کرو